یاسر قاضی نے کیا کہا؟ ہم ایوولوشن کو مانتے ہیں، ڈاروین کا نظریہ، انسان شروع سے ہوتے ہے چوہے گدھے گھوڑے بنتے بنتے کیا بنا، جو بھی ہے وہ جو ہے بندر سے انسان بنا. بولتا بندر تک ہم مانیں گے، بندر سے انسان بنا، ہم انسان کے بارے میں نہیں مانتے، باقی ایوولوشن کو ہم مانتے ہیں. لیجئے دروازہ کھول دیا کہ نہیں کھول دیا ایوولوشن کے لیے؟ آپ مانیں گے؟ ایسے کچھ نہ کچھ نیا عقیدہ اور نئے افکار ایسا آدمی پیش کر دیتا ہے جس سے پورا معاملہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. ابن محلحل کہتے ہیں کہ لو کان صاحب البدعۃ اذا جلست الیہ یحدثک ببدعته حذرته وفررت منه، اگر ایسا ہوتا کہ تو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا اور وہ ڈائریکٹلی اپنی بدعت تجھ کو بیان کرتا، براہ راست بدعت تیرے سامنے پیش کرتا، تو فوراً تو محتاط ہو جاتا، ڈرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے. فررت منہ، اس سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اگر ایسا عام طور سے ہوتا کہ کسی بھی بدعتی کے پاس تو جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کے ساتھ بیٹھے، وہ فوراً شروع کر دے سنو ایک بدعت بتاتا ہوں اس پہ عمل کرو، تو فوراً کہتا نہیں بدعت تو غلط ہوتی ہے اور تو بدعت بتا رہا ہے، آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. فوراً ایسا ہوتا ہے. بدعتی ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ کو فوراً اپنی بدعت کا انجیکشن دے، اپنی فوراً بدعت تجھ کو پیش کرے. بدعتی ایسا نہیں کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زہر کو مٹھائی میں دیتا ہے، وہ زہر کو مٹھائی کے ریپر میں دیتا ہے. کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِ مَجْلِسِهِ. لیکن بدعتی کیا کرتا ہے؟ اپنی مجلس کی شروعات میں، اپنی بات کی شروعات میں سنت کی حدیثیں تیرے سامنے رکھتا ہے. قرآن کی بات پیش کرے گا، حدیث کی بات پیش کرے گا، اور پھر ثم يدخل عليك بدعته، پھر اس کے بیچ میں اپنی بدعت بھی داخل کر دیتا ہے. فلعلها تلزم قلبك، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی وہ باطل بات، اس کی وہ غلط بات جو سنت کے خلاف ہے، اس کے اندر تیرے دل میں. اب دیکھیے آدمی کیا کرتا ہے، دھوکہ دینے والا کیا کرے گا؟ نوٹ 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 نوٹ، صحیح نوٹ ایک، نقلی نوٹ. پہلے اوپر نقلی نوٹ رکھے گا، 1000 کی نیلی نوٹ. آدمی بولے نیلی تھوڑی دیتی ہو تو گلابی دیتی ہے، آدمی فوراً پکڑے گا اس کو. لیکن اگر نوٹوں کے بنڈل میں ایک نقلی نوٹ ڈال دے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو لے لیں گے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مسئلہ بھیڑ میں ہوتا ہے، بھیڑ میں ایک 10 صحیح ایک غلط ایسا ہوتا ہے. تو بدعتی ایسا کرتا ہے، وہ صرف ایک دم رنگین بنا کے بدعت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا. وہ سنت 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 سنت، ایک بدعت پھر سنت سنت سنت، اس طرح سے تو اپنی بدعت آپ کو کیا کر دے گا؟ دے دے گا. اور آدمی بولے کہ سارا تو سنت بولتا، دیکھو قرآن، دیکھو یہ حدیث، سب تو اچھا بتا رہا نا، اس کی بات نہیں سننا. لیکن ایک عالم جانتا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ 9 باتیں صحیح کہیں، لیکن ایک بات یہ جو کہی ہے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. اور وہ 9 باتیں تو ہم بھی بولتے ہیں، لیکن یہ ایک بات جو اس نے غلط بولی ہے تیرے دل میں بیٹھ گئی اور تو اس کو مانے گا. ان 9 باتوں کی وجہ سے یہ ایک غلط بات تو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا. کیونکہ آدمی بھروسے کی بنیاد پر بات مانتا ہے، بھروسے کی بنیاد پر مانتا ہے. 9 باتوں سے اس کا بھروسہ پیدا ہو گیا اور ایک غلط بات اس نے پیش کر دی، تو انہیں 9 باتوں کی وجہ سے اس بھروسے کی بنیاد پر وہ ایک غلط بات مان لیا. ہو گیا نا گمراہ، ہو گیا گمراہ. لہٰذا یہ دھوکہ نہ کھائیں. کہتے ہیں ثم يدخل عليك بدعته، پھر وہ اپنی بدعت تجھ پر داخل کرے گا. فلعلها تلزم قلبك، اور بہت ممکن ہے کہ پھر وہ غلط بات تیرے دل سے چمٹ جائے. فمتى تخرج من قلبك، اور اب کہاں وہ تیرے دل سے نکلنے والی ہے؟ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، اس کا فین بننے کی وجہ سے. اب تو گھومنا جب شروع ہوا تو لائٹ چلی گئی تب بھی گھوم رہا ہے. لہٰذا اس بات کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ فقہ میں، فقہی مسائل میں، نماز کے مسائل میں
اگر کوئی ہماری باتوں کو تسلیم کر رہا ہے یا ہماری باتیں بول رہا ہے، رفع الیدین بول رہا، آمین بول رہا اور سب تو بول رہا نا، پھر یہ کیسا دوسرا ہوا؟ وہ سیاست میں ایسا بول رہا ہے جو ہمارے علماء نہیں بتا رہے ہیں، وہ پیری مریدی میں ایسا بول رہا ہے جو ہمارے علماء نہیں بتا رہے ہیں، وہ بعض معاملات میں اتنا آزاد ہے کہ وہ میوزک بھی حلال بول رہا ہے، میوزک بھی حلال بول رہا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں حلال بتا رہا ہے۔ عورت سے مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، الحلال والحلال فی الاسلام، یوسف القرضاوی۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کیا زبردست کتاب لکھی بھائی زکوٰۃ کے بارے میں، آج تک ایسی کتاب نہیں ہے، لیکن اسی آدمی نے کیا کہا، اللہ کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملتے جتنے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی ملنے تھے۔ آپ سوچئے، علماء نے کہا، شیخ عثیمین نے کہا اگر توبہ نہیں کی تو اس کو مرتد کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ سوچئے، بعض اوقات آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ علماء نے قرضاوی کے بارے میں، یوسف القرضاوی، آج کئی لوگ شیخ الکل فی الکل مان رہے ہیں قرضاوی کو، گمراہ ہیں، گمراہ ہیں۔ تین چیزیں آپ کو ملیں گی، قرآن کی تفسیر لیکن عقیدہ نہیں، سیرت لیکن فقہ نہیں، اور عربی زبان۔ یہ تین پکڑ کے چلتے ہیں وہ جن کا منہج صحیح نہیں ہوتا ہے، یہ تین چیزیں پکڑ کے چلتے ہیں، صرف تفسیر اور سیرت اور عربی زبان۔ کیوں؟ ان تینوں سے مچھلیاں جال میں آسانی سے آتی ہیں۔ بلسان عربی مبین، قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ایک دم کھلی کھلی عربی زبان میں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، یہ نہیں بتائے گا نصیحت کے لیے آسان ہے، لیکن عقیدے کی آیتیں، مسئلے مسائل اور مثالیں تھوڑا مشکل ہے، نہیں، اس کو بولو سناؤ، سمجھاؤ تفسیر، اللہ نور السماوات والارض، پورا سمجھا کے بتاؤ کیا سمجھا تم کو۔ قرآن میں اللہ نے بتلایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں اور انہیں علم والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ یہ کبھی زندگی میں پڑھیں قرآن میں آیت؟ نہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان آیتوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ معلومہ ایسی بھی آیتیں قرآن میں کچھ ہیں جو علم کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، لیکن نصیحت والی باتیں، جنت کی بات، جہنم کی بات، ڈانٹ اور ترغیب، یہ آسان ہے، کیونکہ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ جو نصیحت کی باتوں والی آیتیں ہیں وہ آسان ہیں، لیکن جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر، عبادات کیسے کی جائیں، نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کیسے کیا جائے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، نکاح کس چیز سے ختم ہو جاتا ہے، کیا چیز نکاح کے لیے ضروری، تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام، کھانے پینے میں، لباس میں، یہ فقہ ہے، یہ لازم ہے، یہ ڈیلی چیز میں، ڈیلی زندگی میں کام آتا ہے۔ اہل حدیث علماء ان چیزوں پر اپنی محنت کو مرکوز کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائیں، لوگوں کا منہج صحیح ہو جائے، لوگوں کے احکام صحیح ہو جائے، جو کہ عام انسانوں کے لیے بیسک ہے۔ سیاست کی باتیں کرنے والے، خلافت قائم ہونا چاہیے، دنیا میں جہاد کے حالات ہو رہے ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں۔ اب بیوی کو حیض کے دن آگے پیچھے ہو گئے تو کیا کرتے پھر؟ شیخ ایسا ایسا ہے، حیض کے دن آگے پیچھے ہو گئے، کیا کرنا؟ اب عالم کی صورت پیش آتی ہے۔ گھر میں فلاں کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کیسا لٹانا، تو اس کو کیسا لٹانا معلوم نہیں ہے، تو حکومت کس میں پڑا ہوا تھا، اب ضرورت پڑی عالم کی۔ روزہ ٹوٹا، بیوی سے رات میں سو گیا تھا، احتلام ہو گیا، اب نیند کھولی تو سحری کا وقت ختم ہے، اب روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، کروں کیا؟ اب سلفی عالم بتاتا ہے ایسا ایسا کرو۔ واقعی جب زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں، تجارت کے مسائل پیش آتے ہیں، ان کو سلفی علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میدان ہے جس کو پکڑ کے وہ چلتے ہیں، عقیدہ اور فقہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اردو کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ کس کی ہے جو پوری دنیا میں آ جاتی ہے؟ سلفی ہے۔ احسن البیان کس کا ہے؟
جو سعودی عرب سے حاجیوں کو دیا جاتا ہے کس کا ہے؟ یہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر کس کی ہے؟ تب ابن کثیر کون ہے؟ سلفی ہیں. ابن کثیر سلفی ہیں. ابن جریر الطبری جو اصل ہے تفسیر ابن کثیر کی، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ وہ خود اہل حدیث. حدیث کی کتاب سب سے معتبر جس کے بغیر ایک آدمی دستار بندی نہیں ہوتی مدرسوں میں، امام البخاری کون ہے؟ اہل حدیث ہے، سلفی ہے. آپ بتائیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. منہج کے بارے میں ابن تیمیہ کون ہے؟ سلفی ہیں. انہوں نے خود سلفی، وقت نہیں ورنہ ان کے اقوال بتاتا پورا میں. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ لوگوں کا عقیدہ، ان کا منہج اور فقہی مسائل یہ زندگی کی اصل بنیاد ہے جن کو ضرورت ڈیلی پڑتی ہے. سلفی علماء اس میں سستی نہیں کرتے ہیں. لے کے بیٹھ گئے تفسیر اور عقیدہ نہیں سکھا رہا لوگوں کو، مر جائیں گے بغیر توحید کے، کیسا جائیں گے دنیا سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ کو تفسیر ان کی اچھی لگتی ہے اس لیے میں سنتا ہوں. اسرار احمد کی تفسیر اچھی لگتی ہے، نعمان علی خان کی تفسیر اچھی لگتی ہے. آپ ان کا عقیدہ اور منہج بھی تو دیکھیے بھائی. منہج ان کا دیکھیے، پورا سیاسی منہج ہے. بیعت لیتے ہیں حکومت کو ہلانے کے لیے، حکومت کا پلنگ ہلانے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی. پورے لوگوں کو کام پہ لگا دیا گورنمنٹ کے خلاف. گورنمنٹ اچھی بری ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نوجوان ہمارا پورا اس میں لگ جاتا ہے، حکومتوں کے خلاف پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے، اور گھر میں سدھار اس کے نہیں ہوتا ہے. پورے عالم کو بدلنے کا اس کا فکر ہے، لیکن اپنی ذات کو اور اپنے گھر اور اپنی بستی کو بدلنے کی فکر اس میں نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو صرف تفسیر پڑھائیں، عقیدہ، نعمان علی خان کا توحید پہ کوئی بیان لا کے بتاؤ، انور اولقی کا لا کے بتاؤ، جو ہوگا توحید کا اس میں بھی گورنمنٹ کے خلاف بیان ہوں گے. انور اولقی سیرت، اسرار احمد، نعمان علی خان تفسیر، اور کتنے نام گناؤں میں آپ کو ایسے ملیں گے. انور اولقی سیرت پہ آپ کو ملیں گے. سیرت پورا سیاست بعد میں دیکھیے علماء نے کہا گمراہ ہے، صحیح نہیں ہے. لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے. آپ کو چاہے کتنا اچھا لگے، آپ بغیر تفسیر پڑھے مر گئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو. اس تفسیر سے اگر غلط ڈیٹا بیٹھ گیا دماغ میں اور آپ اس کے پیچھے چلے گئے، منہج آپ کا بگڑ گیا، اچھی بات نہیں، آپ کے لیے نقصان و خسارے کی چیز ہے. اور تفسیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے، بہت ساری تفسیریں ہیں علماء کی، آپ ڈھونڈتے نہیں صحیح ڈھنگ سے. تو یاد رکھیے سلفی علماء سنگر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے. اسی لیے بہت بولتے ہیں، یہ بہت کڑوا بولتے ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں، یہ سب اس کا غلط اس کا غلط بتاتے. آپ کو اگر ایسا نہیں بتائیں گے تو آپ کو صحیح غلط کیسے معلوم پڑے گا؟ جیسے آپ یہاں جا رہے، کوئی آدمی آپ کو بولے یہاں جانا چاہتے کہ آپ خوش ہیں نا، آپ جاؤ، ایسا کرنا آپ کو. بولے اللہ کے بندے رک، آپ کے پیچھے بھگاتے آئے ہو سائیکل. بولا رک، کہاں جا رہے؟ چچا یہاں جا رہا ہوں، یہ غلط رستہ ہے، یہاں چوری ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، یہاں گنڈے لوگ ہیں، یہاں بدتمیز لوگ ہیں، شرارتی لڑکے لوگ ہیں، یہاں سے مت جاؤ، یہاں جاؤ. ارے نہیں میرے کو یہاں سے جانا. مت جاؤ، اللہ کے لیے سنو میری بات. آپ سمجھ ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہاں سے جاؤ، آپ میں چھوڑتا آپ کو. سلفی علماء ایسے ہیں کہ آپ کو بتا رہے یہاں مت جاؤ، یہاں جاؤ. اب آپ کیا سوچ رہے؟ تیرا کچھ تو دکان دکھتی ہے یہاں پہ پیٹرول کی، کر کے تو بول رہا ہے اسے، تو جلتا ہے ان لوگوں سے. کیوں جلے بھائی؟ ایک آدمی جب لوگوں سے روک رہا ہے وہ بھلا چاہتا ہے آپ کا. لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جو آپ کا دل جیتتے ہیں اور آپ کا دین برباد کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے دین کا علم سیکھیں جو آپ کو پختہ عقیدہ بتائیں. اس لیے دیکھیے جو آدمی حافظ العزیز ہوگا، الرحمن علی العرش استوا پہ آ کے گزر جائے گا، بتائے گا نہیں. شرک کی آیتوں پر آئے گا، گزر جائے گا. کیوں؟ اور جو شرک کرنے والے میرے فیورٹ ختم ہو جائیں گے، میرے فین بند پڑ جائیں گے. سیاست کی آیتیں آئیں گی، وہاں پر نہیں بتائے گا گمراہ سیاست کون سی ہے، چپ چاپ نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے یہاں پر تنقید کی تو لوگوں کے دل سے میرا ایک یہاں سے ایک طبقہ نکل جائے گا، یہ نکل جائے گا، وہ نکل جائے گا، میں اکیلا بچ جاؤں گا اور 4-5 آدمی بچ جائیں گے. لوگ بڑھانے کے چکر میں آدمی حق بات نہیں بولتا ہے. یاد رکھیے اہل حدیث سلفی علماء اسی لیے برے ہیں. اس پہ تنقید، یہ تنقید،
وہ تنقید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتائیے؟ غلط ہوگا نہیں بولیں گے. امت کی ذمہ داری ہے